نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔ اللہ پہلے بناتا ہے پھر وہ دوبارہ بنائے گا، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پہلی بار پیدا فرمایا، اور جب اس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور مددگار نہیں، بلکہ اس نے اکیلے ہی اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر اسی مخلوق کو وہ فنا کر دے گا اور معدوم یعنی بالکل ختم، اور کرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ نئے سرے سے اسی طرح درست بنائے گا کہ جس طرح پہلے بنایا تھا۔ پھر دوبارہ بننے کے بعد تمام مخلوق اسی کی طرف لوٹائی جائے گی اور سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایجاد مشکل ہوتی ہے، دوبارہ بنانا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم مانتے ہو، یعنی کافروں کو بھی یہ پیغام ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ خلق کا موجد یعنی بنانے والا، اور کافر بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو فرمایا پھر تم قیامت میں خلقت کو دوبارہ پیدا فرمانے سے کیوں انکاری ہوتے ہو، کیوں تم انکار کرتے ہو کہ دوبارہ کوئی پیدا نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ فرما بردار خوشی سے اور نافرمان جبرن وہ اس کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، لہٰذا دنیا میں جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ خوشی خوشی اپنے رب کی طرف جاؤ تاکہ وہ تمہیں قیامت کے دن نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ دے اور برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ برے اعمال پر جب انسان اصرار کرتا رہتا ہے، یعنی برائی چھوڑتا نہیں، تو پھر انسان برے اعمال کی وجہ سے برے عقیدے بھی اختیار کر جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ کل بھی میں نے ایک آیت جس پر اختتام کیا تھا وہ آیت کریمہ تھی ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس آیت میں یہ بات بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ برے اعمال انسان جب کرتا رہتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہی نہیں، اصرار کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ بتائیں کیا آتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ انسان برے عقیدے اختیار کر جاتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو برے اعمال سے بچنے کی شدید حاجت ہے تاکہ وہ بد عقیدگی سے بھی بچے، اور کفر سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے جو شک والی چیزیں ہوں ان سے بچنا چاہیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا یہ 5 لاکھ احادیث میں سے وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں سے آپ نے فرمایا تھا میں نے اخذ کی ہے اور یہ زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ حدیث شریف آپ سنیے، مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی تھی۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ حرام بھی بتا دیا اللہ نے، حلال بھی بتا دیا۔ حضور نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ یعنی شک والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو حضور نے فرمایا جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس طرح اب حضور نے ایک مثال دے کر سمجھائی، فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کی حدود کے گرد چرائے یعنی اپنے جانوروں کو چرائے، تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی چر لیں،
सुनो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है और अल्लाह की मुकर्रर करदा चरागाहें उसकी हराम करदा चीज़ें हैं, यानी जो शक वाली भी चीज़ें हो उससे बचना चाहिए, वरना इंसान वो शक में से नहीं बचेगा तो वो हराम में भी मुब्तला हो सकता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। आगे सुनिए, फरमाया वयौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़ाअउ वकानू बिशुरकाइहिम काफ़िरीन वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून। और जिस दिन क़यामत कायम होगी मुजरिम मायूस हो जाएंगे और उनके शरीक उनके सिफारशी ना होंगे और वो अपने शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे। ये 3 आयत करीमा का मुख्तसर खुलासा समाअत कीजिए। यहाँ पर फरमाया क़यामत की अल्लाह ताला ने कैफियत बयान की कि अब क्योंकि पहले पीछे बता दिया कि बुराई का अमाल भी मिलेगा, बुराई का बदला भी मिलेगा और नेकी का भी बदला मिलेगा। अब यहाँ पर बताया कि क़यामत के दिन जो मुजरिम होंगे उनकी कैफियत क्या होगी। इस आयत की 2 तफसीर की गई। एक तफसीर में उलमा कहते हैं जिस दिन क़यामत कायम होगी तो मुजरिमों को किसी नफ़े और भलाई की उम्मीद बाकी ना रहेगी, यानी उस दिन वो समझ जाएंगे आज कहीं से नफ़ा नहीं मिल सकता, आज कहीं से कुछ मेरे साथ भलाई नहीं हो सकती। दूसरी तफसीर में फरमाया जिस दिन क़यामत कायम होगी तो मुजरिमों का कलाम मुनक़ते हो जाएगा और वो खामोश रह जाएंगे, क्योंकि अब क़यामत के दिन उनके पास पेश करने के लिए कोई काबिल हुज्जत कोई चीज़ ना होगी। तीसरी तफसीर ये भी की कि जिस दिन क़यामत कायम होगी तो उस दिन मुजरिम रुस्वा होंगे। इसमें आयत में गौर करने वाली बात है, लेकिन उलमा कहते हैं कि यहाँ से पता चला कि क़यामत कैसी ही शिद्दत वाली हो, उस दिन काफिर की तो आस टूटेगी। ये जो अल्लाह ने फरमाया कि मुजरिम की आस टूट जाएगी, लेकिन याद रखिएगा कि उस दिन भी मोमिन की आस नहीं टूटेगी। क़यामत के दिन मोमिन की आस बरकरार रहेगी। और वो क्यों रहेगी? क्योंकि उसे अपने नबी की शफाअत पर रब की रहमत से उम्मीद होगी, इस वजह से उसकी आस कायम रहेगी। और फरमाया आस टूटनी काफिरों के लिए ख़ास है, क्योंकि उनके जो झूठे माबूदीन थे वो ये समझते थे कि जिनकी हम बुतों की इबादत करते हैं क़यामत के दिन ही हमारी सिफारशी अल्लाह की बारगाह में करेंगे और वो उस दिन उनकी कोई, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वही उनके बुत उनके साथ जहन्नम का ईंधन बनेंगे, तो वो क्या शफाअत करेंगे। तो यहाँ से ये बात भी हमें पता चली। तो मुजरिमों से मुराद यहाँ मुशरिकीन है और काफिर है। और आगे सुनिए, जो दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी उसका ये है कि सिफारिश की उम्मीद पर मुशरिकीन जिन बुतों की वो पूछते थे वो क़यामत के दिन उनकी सिफारिश से इनकार करके उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएंगे। और मुशरिकीन जब अपने माबूदों से मायूस होकर उनका इनकार कर देंगे और उनसे बरात का इजहार करेंगे और अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि वो बुत भी बोलेंगे कि हमने इन्हें ना कहा था कि ये हमारी इबादत करें और हम इनसे बरी हैं इनकी इबादत से। लेकिन याद रखिएगा मोमिन किसी नबी की, क्योंकि वो इबादत नहीं करता, इबादत अल्लाह की करता है, लेकिन इसलिए मोमिन की जो आस भी बरकरार रहेगी, तो इसीलिए मोमिन की जो है वो अल्लाह के नबी भी शफाअत करेंगे और अल्लाह के नबियों के जो उम्मती हैं उनमें से औलिया सालिहीन भी वो अल्लाह के इज़्न से कल क़यामत के दिन मखलूक की शफाअत करेंगे। और शफाअत से मुतालिक पीछे भी कई अहादीस मुबारक मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ। आइए तीसरी आयत में फरमाया जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे, यानी उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला मोमिनों की जमात को अलग करेगा, काफिरों की जमात को अलग कर देगा। और वो क़यामत का दिन वो दिन होगा कि फिर जब इनको अलग किया जाएगा काफिर और मोमिन को। आज दुनिया में तो सब एक साथ हैं, मुसलमान मोमिन काफिर सब एक साथ हैं, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अलग करेगा तो फरमाया फिर आइंदा ये कभी जमा ना होंगे। और ये इसी तरह होगा कि हिसाब के बाद
اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر اسی کی آیت کی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں، تو وہ مومن صرف الگ الگ ہو جائیں گے اور ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اب آگے اللہ نے انعام بیان کیا کہ مومنوں کے لیے کیا ہے، کافروں کے لیے کیا ہے۔ سنیے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا تو وہ جو ایمان لائے، فرمایا اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو جنت میں ان کا باغات میں ان کا اکرام کیا جائے گا، یعنی اللہ انہیں جنت کے باغوں میں بھی بھیجے گا۔ اور وہ باغ میں یہ نہیں کہ خود چلے جائیں گے بلکہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ انہیں اللہ رب العالمین جنت میں بھیجے گا۔ اور ایک قول اس کے بارے میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ خاطرداری جنتی نعمتوں کے ساتھ اس کی ہوگی، اور ایک قول یہ بھی اس میں لکھا گیا کہ جنتیوں کی خاطرداری کے لیے محفل سما ہوگی۔ یہ والی قوالیوں والی محفلیں نہیں، بلکہ ایک محفل سما اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہوگی، اور وہ محفل سما وہ والی ہوگی کہ شادمانی کے نغمات سنے جائیں گے۔ اور وہ شادمانی کے نغمات، کیونکہ وہ جنتی کامیاب ہو گئے تو وہ شادمانی کے نغمات کس پر مشتمل ہوں گے؟ تو علماء نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہوں گے۔ اور اس آیت میں کن کو یہ سنائی جائے گی؟ تو یاد رکھیے گا یہ نغمات ان کو سنائے جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا میں گانے سننے سے، گانے باجے سننے سے اپنے آپ کو بچایا، یعنی دنیا میں انہوں نے جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا، اپنے کانوں کو گانے نہ سننے دیا، وہ قیامت کے دن۔ اور فرمایا لہو و لعب اور آلات موسیقی، جیسے جس کو وہ انسٹرومنٹ کہتے ہیں، جو یہ جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کہلاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ تو فرمایا یہ وہ خوش نصیب حضرات ہوں گے کہ جن کو جنت میں شادمانی کے نغمات سنے جائیں گے۔ اور اس سے متعلق ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو شیطانی آلات موسیقی کے سے بچایا کرتے تھے، انہیں الگ کر دو۔ اب دیکھیے قیامت کے دن ایسے لوگوں کی بھی چھانٹی ہوگی کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو بچایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں الگ کرو۔ چنانچہ میرے آقا فرماتے ہیں انہیں مشک و عنبر کی کتابوں میں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں میری تسبیح، تحمید اور تحلیل سناؤ، تو وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے کہ جیسی سننے والوں نے نہ سنی ہوگی، یعنی کیا ان کی آوازوں میں وہ درد ہوگا کہ وہ انسان خوشی سے مچل جائے گا۔ یہ سب خاطرداری جنتیوں کی ہوگی۔ اور جو کافر ہوئے فرمایا انہوں نے ہماری آیتوں کا مذاق اڑایا، اور آخرت کے دل میں وہ اس حقیقت کو نہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں آخرت میں اللہ سے ملنا ہے، اور وہ یہ بھی انکار کرتے تھے کہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے حساب اور جزا کا انکار کیا تو انہیں عذاب میں داخل کیا جائے گا، اور اس عذاب میں جہنم میں ان کے لیے کوئی تخفیف نہ ہوگی، اور فرمایا وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، علماء نے فرمایا کہ مومن کافر تو نہیں نکلے گا جہنم سے، لیکن مومن اگر جہنم میں گیا بھی تو کتنا بھی گناہ گار ہو اس کا عذاب ہمیشہ نہ ہوگا، عارضی ہوگا۔ پھر علماء نے مثال دی کہ مثال کے طور پر جیسے بھٹی میں کوئلہ بھی جاتا ہے اور گندا سونا بھی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے،
یعنی کوئلہ بھی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور گندا سونا جس کو کالک لگ گئی ہو اور سونے کا جو کلر جو گولڈ پیور اس کا کلر ہے وہ گندا ہو گیا، اس کو بھی آگ میں بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا سونا جو ہوتا ہے وہ صاف ہونے کے لیے جاتا ہے، اور کوئلہ جو جاتا ہے وہاں رہنے کے لیے جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ نکلے گا فقط سونا ہی پاک ہو کر۔ تو اسی طرح مومن جو ہے اگر گناہگار ہوگا جہنم میں گیا بھی تو وہ پاک ہو کر اللہ اسے جنت کے قابل بنا کر اسے نکال دے گا، اس کی سزا بھی ہو جائے گی اور وہ پاک صاف ہو کر بھی۔ آگے جو آیت ہے وہ کیونکہ بہت زبردست آیت، کیونکہ جن کو اللہ کی تسبیح و تحمید تحلیل سنائی جائے گی، اب اگلی آیت وہی آ رہی ہے، اے لوگو تم دنیا میں ہو تو تم اب تسبیح و تحلیل و تحمید کرو۔ وہ زبردست آیت آ رہی ہے۔ وقت میرا مکمل ہو گیا، کل اس پر ہم کلام کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ذکر اور قرآن حکیم میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان دے دے، ہم سب کو باعمل بنا دے، بااخلاق باحیا باکردار بنا دے۔ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو گانے باجے آلات موسیقی سے یا اللہ فلم ڈرامے ناچ گانوں سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچا لے۔ اللہ ہمیں شرم و حیا دے دے، ہم سب کے گھر والوں کو شرم و حیا دے دے، ہماری قوم کو شرم و حیا دے دے۔ یا اللہ اسی شرم و حیا کو کھینچنے کے لیے یہودی یا اللہ مولائی کریم دشمنان اسلام بڑی سازشیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلتی رہے، اللہ ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دے۔ میرے آقا کی امت کو ہم سب کو شرم و حیا دے دے۔ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا صدقہ اللہ ہمارے ظاہر باطن کو ستھرا اجلا کر دے۔ ہر قسم کی گندگی، گناہوں کی گندگی، ظاہر و باطن کے گناہوں کی گندگی سے ہمیں پاک کر دے۔ اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمیں ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دے۔ قرآن حکیم کا فیضان اور اس کا نور دے دے، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری سوچ کو ہماری زبان کو پاکیزہ بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کا صدقہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کی جو مراد ہو اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔